हेलो दोस्तों, आज भी मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। और वो जानकारी ये है कि नबी और रसूल माने ये चौथा नंबर वाला टॉपिक है। हमें मुसलमान या मोमिन बनने के लिए हमें 7 चीजों का होना जरूरी है, और वो 7 में से हमने 3 पर बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे चौथे नंबर पर। कितने नंबर पर? चौथे नंबर पर। और चौथा नंबर क्या है कि अल्लाह ताला के नबियों और रसूलों पर ईमान लाना। तो हम किन बातों को मानेंगे कि हम नबियों और रसूलों पर ईमान लाना हमारा हो जाएगा। और कुछ और भी बातें हैं कि नबी और रसूल किसे कहते हैं, नबी और रसूल का काम क्या था, और कुरान में कितने नबियों के नाम मौजूद है। ये आज आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, ये आज का हमारा सबक है। यानी ये चौथा नंबर वाला टॉपिक, ये मोमिन या मुसलमान बनने के लिए हमें 7 चीजों का होना जरूरी है। हम 3 पर बात कर चुके हैं और यह चौथा नंबर वाला है, यानी नबी और रसूल। नबी और रसूलों पर ईमान लाना। तो हम किन बातों को मानेंगे, किन बातों को जानेंगे, किन बातों पर हमारे यकीन होनी चाहिए कि हमारा ईमान नबियों पर हो जाए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को चुन लेता है और अपने पैगामात व इरशादात फरिश्तों के
ذریعے ان تک پہنچاتا ہے، انہی لوگوں کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نبی اور رسول کی تعریف ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے اور اپنے پیغامات و ارشادات فرشتوں کے ذریعے سے ان تک پہنچاتا ہے، انہی لوگوں کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ انہیں اللہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں اور مذہب اسلام سکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا نبی آدم علیہ السلام ہے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کبھی گناہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، نبی کبھی گناہ نہیں کرتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وہ بہت عقل مند اور بہادر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ٹھیک ہے، اور جن باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سب پہنچا دیتے ہیں، کچھ چھپا کر نہیں رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 سے زیادہ نبی بھیجے گئے، البتہ قرآن میں صرف 25 انبیاء کے نام بتائے گئے ہیں۔ کتنے؟ 25 انبیاء کرام کے نام بتائے گئے ہیں قرآن شریف میں، مگر اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام کو بھیجے گئے ہیں، مگر قرآن میں صرف 25 انبیاء کرام کے ذکر ہے، ان کے نام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو سبق ہے، تو نبی اور رسول ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر نبی اور رسول کی تعریف اگر آپ سے پوچھے تو آپ کہیں گے کہ اللہ تعالی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے اور اپنے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغامات و ارشادات فرشتوں کے ذریعے سے ان تک پہنچاتا ہے اور انہی لوگوں کو نبی اور رسول کہتے ہیں، پھر آگے لکھتے ہیں کہ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، وہ انہیں اللہ کی کتاب پڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی نبی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھاتے ہیں اور مذہب اسلام سکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مذہب اسلام سکھاتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا نبی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی کبھی گناہ نہیں کرتے، وہ ہمیشہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں، یہ بھی عقیدہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور نبی جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی بہادر اور عقل مند ہوتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ تعالیٰ کے، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتے ہیں، باقی کسی سے نہیں ڈرتے، یہ بھی عقیدہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام کو بھیجے گئے ہیں، مگر قرآن میں صرف 25 انبیاء کرام کے نام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونی چاہیے، اور اگر کسی نے بھی یہ کہا کہ قرآن میں صرف 25 انبیاء کرام کے نام ہیں، ہم صرف انہیں کے مانیں گے، باقی جتنے بھی نبی ہم نہیں مانیں گے، تو وہ کافر ہو جائیں گے۔ کسی نے بھی اگر ایک نبی کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو ہمارا یہ سب جاننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہم مسلمان ہیں، تو ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلام کا نالج لیں، اسلام کے بارے میں معلومات کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج ہمارا سبق رہا، یعنی نبی اور رسول۔ تو یہ آپ جان گئے کہ ہم کن کن باتوں کو مانیں گے کہ ہمارا ایمان نبی اور رسول پر ہو جائے۔ کسی نے بھی آپ سے پوچھ لے نبی اور رسول کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، نبی اور رسول کسے کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے کیا، جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے اور اپنے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغامات و ارشادات فرشتوں کے ذریعے سے ان تک پہنچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان تک پہنچاتا ہے، انہی لوگوں کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا ڈیفینیشن نبی اور رسول کے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اب نبی اور رسول کون ہوتے ہیں، یہاں لکھتے ہیں نبی اور رسول کون ہے، تو یہاں لکھتے ہیں کہ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کی
باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں. کون؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں. وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی کتابیں پڑھاتے ہیں اور مذہب اسلام سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب نبی ہوتے ہیں. اور نبی گناہ نہیں کرتے ہیں، گناہ سے پاک ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ سے پاک ہے. ٹھیک ہے، یہ سب بھی ہمارا عقیدہ ہونی چاہیے نبی کے اوپر. اگر کسی کا بھی عقیدہ ایسا نہ رہے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، وہ مومن مسلمان نہیں ہوگا. کیونکہ مومن مسلمان ہونے کے لیے ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے، پکا ایمان ہونا چاہیے، ورنہ آپ مسلمان نہیں ہوں گے، مومن نہیں بنیں گے، آپ کافر ہی رہیں گے. تو دوستو، یہ جتنا بھی میں نے آپ کے سامنے آج لکھا ہے، آپ اپنی کاپی میں اس کو اپنے لکھ لیجئے، یاد کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو بتانے کے لیے، اپنے رشتہ داروں سے بات چیت کرتے وقت آپ ان تمام چیزوں کا ذکر کریں، انہیں بھی کچھ سکھائیے. 10 میں سے 1 سکھائیے، لیکن بہت ہی فائدہ مند ہے سب چیز ہمارے لیے، ہمارے دین اسلام کے لیے بہت ہی ضروری ہے. کیونکہ آج ہمارے اسلام میں ایسا لوگ آ گئے ہیں کہ لوگ اسلام کے بارے میں کچھ نالج نہیں رکھتے اور سوشل میڈیا میں بیٹھ جاتے ہیں اور انب سنب بولنے لگتے ہیں، انب سنب بول کر ہمارے اسلام دھرم کا مذاق اڑا دیتے ہیں. آخر ایسا کیوں؟ کیونکہ اس نے اسلام کی صحیح طریقے سے تعلیم نہیں لی. کیونکہ ہمارا ایمان کیسی ہونی چاہیے، کس طریقے سے ہمیں لوگوں سے بات چیت کرنی ہے، ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہے. تو میرے دوستو، ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دین اسلام کے بارے میں جانکاری لیں، نالج لیں. اس کے بعد ہم اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، گھر والوں کو بتائیں کہ اس طرح ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین مذہب یہ سکھاتا ہے، یہ نہیں سکھاتا ہے. اس طرح کر کے ہمارے دین اسلام کی نالج لیجئے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا دین اسلام کیا ہے، ہمارا دین اسلام کی بنیاد کیا ہے، ہمارے دین اسلام کی طاقت کیا ہے. تو میرے دوستو، میں نے جس طرح سے آپ کو یہ بتایا ہے تو ضرور آپ کچھ نہ کچھ سمجھ گئے ہوں گے. تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.